السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب شیطان جو ہے وہ مختلف راستوں سے آتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس کے بعد سامنے، پیچھے اور دائیں بائیں سے آؤں گا اور تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ لٹرلی شیطان آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے یا دائیں بائیں سے آتا ہے؟ مراد اس سے کہ میں ہر حربہ استعمال کروں گا۔ انسان نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہے گا، نہیں بڑھنے دوں گا۔ برائی سے ہٹنا چاہے گا، نہیں ہٹنے دوں گا۔ دائیں بائیں نہیں نکلنے دوں گا، برائی کروا کر ہی چھوڑوں گا، اور ان کی اکثریت کو ناشکر گزار پائے گا، یعنی نافرمان پائے گا۔ اب دیکھیں، درست ہے نا یہ بات کہ اکثریت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمان ہے۔ اب یہ جو آگے، پیچھے اور دائیں بائیں ہیں، اس پر کئی علماء نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ عبداللہ بن عباس جو کہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ من بین ایدیہم، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دوں گا۔ دیکھیں نا، آخرت ہمارے آگے ہے، کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، مر گئے، مٹی مل گئے، بس ختم۔ اور خلفہم یعنی پیچھے سے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو دنیا کی رغبت دلاؤں گا، دنیا ہمارے پیچھے رہ جائے گی نا۔ ان ایمانہم یعنی دائیں سے، یعنی نیکیوں کی طرف سے آؤں گا اور نیکیوں کے بارے میں ان کو سست کر دوں گا۔ ان شمائلہم ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی ان کی برائیوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دوں گا۔ اب ایک اور معنی بھی لیا گیا کہ ان کی جو عمریں باقی رہ گئی ہیں ان میں وہ نیکی کی طرف نہیں آئیں گے، اور جتنی بھی عمریں گزر گئی ہیں ان میں سے کی گئی کسی بھی نافرمانی پر توبہ نہیں کریں گے، مال کو کسی بھی اچھے کاموں میں خرچ نہیں کریں گے، ان کی فکر اور محتاجی کی طرف سے آؤں گا، پھر وہ اس میں کسی بھی حرام کام سے نہیں رکیں گے۔ پھر اس کا ایک اور معنی بھی لیا گیا کہ ان کی آرزوؤں کو بڑھا دوں گا، ان کی جہالت کو ان پر نافذ کر دوں گا، انہیں وہ سب کام سجاؤں گا جو ان کے لیے آسان ہوں۔ ان شارٹ کہ ان کے خیر کے راستوں پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کے لیے مشکل بنا دوں گا، اور شر کے راستوں کو آسان بنا کر دکھاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیات میں دائیں بائیں، آگے اور پیچھے کا ذکر ہوا ہے، اوپر اور نیچے کی طرف سے کیوں نہیں، وہاں سے کیوں نہیں آ سکتا شیطان؟ اس سے یہ مراد لیا گیا کہ اوپر سے اللہ کی رحمت روک لیتی ہے اس کو، اور نیچے زمین پر انسان سجدہ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اس طرف سے نہیں آ سکتا وہ۔ یعنی ہمارے پاس دو راستے ہیں اس شیطان سے بچنے کے، ایک سجدہ اور دوسرا اللہ کی رحمت۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم خود کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ اب ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کے چلنے کی 4 سمتیں ہیں، یعنی ہماری واک کرنے کی 4 ڈائریکشنز ہیں، آگے، پیچھے، لیفٹ اور رائٹ، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جس طرف بھی جائے گا شیطان کو پائے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے اور وہ مرنے والا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پیچھے کی سوچتا ہے کہ میرے بیوی بچے ان کا کیا ہوگا، ان کی فکر میں پڑ جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو تو یہ سوچنا چاہیے میں آگے جا رہا ہوں، میرا کیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم کچھ دعاؤں کا ذکر کریں گے کہ اگر شیطان ہمارے آگے، پیچھے اور دائیں بائیں سے آتا ہے تو ہم خود کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔